بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو تمہیدی باتیں تھیں وہ ہو گئیں، آج سے اصل کتاب کا مقدمہ شروع ہو رہا ہے، جس میں شاہ صاحب لکھتے ہیں وقد قد یظن، یہ بات سمجھی جاتی ہے، یہ بات لوگ کہتے ہیں کہ احکام شرعیہ یعنی شرعی احکام وہ کسی بھی مصلحت یا مقصد پر شامل نہیں ہے، وَأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْأَعْمَالِ وَبَيْنَ مَا جَعَلَ اللَّهُ جَزَاءً لَهَا مُنَاسِبَةً، کہ اعمال اور اعمال کی جو جزا اور جو بدلہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کے درمیان کوئی بھی مناسب اور موافق مصلحت یا علت پائی نہیں جاتی۔ وَأَنَّ مَثَلَ التَّكْلِيفِ بِالشَّرَائِعِ، اور شریعت کا بندوں کو مکلف بنانے کی مثال بالکل اس طرح سے ہے جس طرح سے ایک آقا ارادہ یختبر، جب وہ چاہتا ہے کہ اپنے غلام کی اطاعت و فرما برداری کا امتحان لے، فَأَمَرَهُ بِرَفْعِ حَجَرٍ أَوْ لَمْسِ شَجَرَةٍ، تو ایسی صورت میں اپنے غلام کو وہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ پتھر کو اٹھائے یا کسی درخت کو چھو کر آئے، مما لا فائدۃ فیہ غیر الاختبار، جس کام میں سوائے امتحان کے اور کوئی مادی فائدہ نہیں ہوتا۔ فلما اطاع، جب وہ بات مان لیتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے، جوز بعملہ، تو ایسی صورت میں اس غلام کو اس کے کیے کا، اس کے عمل کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ شرعی حکم اور شرعی احکام اور مقاصد، یعنی شرعی احکام مقاصد پر مشتمل ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب اس کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں ھذا ظن فاسد، یہ بالکل غلط خیال ہے۔ تکذبہ السنہ واجماع القرون المشہود لها بالخیر، کرے سنت جو ہے احادیث کا ذخیرہ اسے جھٹلا دیتا ہے، اور قرون مشہود لها بالخیر کا اجماع اور اتفاق اس خیال کی تردید کر دیتا ہے۔ جی، ومن عجز ان يعرف، بھلا وہ آدمی جو اتنا جاننے سے بھی عاجز ہو، جو اتنا بھی نہیں سمجھ پاتا ہو، کیا نہیں سمجھ پاتا ہو کہ ان الاعمال معتبرۃ بالنیات والہیئات النفسانیہ التي صدرت منها۔ پڑھے منن آخری سطر جو آپ پڑھ رہے تھے، آخری سطر ان جو آپ نے پڑھا، الاعمال معتبرۃ بالنیات والہیئات النفسیہ التي صدرت منها، کہ اعمال کا اعتبار نیتوں کے ذریعے کیا جاتا ہے اور ان قلبی کیفیات کے ذریعے کیا جاتا ہے جن کی وجہ سے اعمال صادر ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ قربانی کے جانور کا گوشت اور نہ اس کا خون اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، لیکن تمہارے دل کا تقوی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ وَأَنَّ الصَّلَاةَ، اور یہ کہ نماز یہ مشروع ہے اللہ کی یاد کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنے کی غرض سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے، وَلِتَكُونَ مُعَدَّةً لِرُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمُشَاهَدَتِهِ فِي الْآخِرَةِ، اور نماز اس لیے بھی مشروع ہے تاکہ بندہ تیار رہے کہ اللہ کا دیدار کر سکے آخرت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کر سکے آخرت میں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سترون ربکم کما ترون هذا القمر، کہ تم لوگ عنقریب اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح سے تم لوگ اس چاند کو دیکھ رہے ہو، لا تضامون فی رؤیتہ، کہ تم اس چاند کو دیکھنے میں آپس میں ایک دوسرے سے دھکا مکی نہیں کر پا رہے ہو، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا۔ جی، معدتن ایک لفظ جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بتاتے ہوئے چلے مولانا۔ جی 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 معدتن جی، آپ نے کچھ کہا نا؟ ہاں، معدتن، تاکہ تیار کیا جا سکے۔
اعد یعد اعدادن کے معنی ہے معدتن تاکہ تیار کیا جا سکے. رؤیا کے معنی زیارت، مشاہدہ کے معنی دیدار. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب تم لوگ اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح سے تم لوگ اس چاند کو دیکھتے ہو، کہ اس چاند کی زیارت میں کو دیکھنے میں آپس میں ایک دوسرے سے دھکا مکی نہیں کرتے. جی یہ باب تفاعل سے ہے تضامون. جی یعنی مطلب یہ کہ ایک دوسرے سے دھکا مکی کرنا، ایک دوسرے پر گرنا. یہ عربی میں کیا لفظ استعمال ہوا اس کے لیے مولانا؟ ضام یضام. اچھا، ضام یضام کے معنی دھکا مکی کرنا. جی فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا، اگر تم مغلوب نہ ہو سکو، عَلَى صَلَاةٍ ایسی نماز پر جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہو تو اسے ادا کرو، اور ایسی نماز پر جو غروب ہونے سے پہلے ہو فَفْعَلُوا تو ان نمازوں کو تم ادا کرو. کیا مطلب یہ ہے سورج نکلنے سے پہلے جو نماز ہے جس کی ادائیگی میں تمہارے اوپر نیند کا غلبہ نہ ہو، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے جو نماز ہے جس کی ادائیگی میں تم ادھر ادھر کی چیزوں میں نہ پڑے رہو جس کی وجہ سے تمہارے لیے ادائیگی مشکل ہو جائے. فَفْعَلُوا تو ہر حال میں تم ادا کرو، ہر حال میں نماز ادا کرو. یعنی نماز فجر اور نماز مغرب کے بارے میں کہا جا رہا. آگے چلیں، آگے بالکل آگے چلیں. جب دقیق لفظ کوئی ہو تو اس کے معنی بتاتے ہوئے چلیں. جی تو یہ اتنا واضح ہو گیا. واضح ہے مولانا. جی وأن الزكاة شرعت دفعا لرذيلة البخل وكفاية لحاجة الفقراء. اور زکوٰۃ جو مشروع کی گئی ہے وہ رذیلہ بخل یعنی بخل کی گھٹیا حرکت کے ازالے کے لیے، وکفایہ دفعا ازالہ دور کرنا، دفع یدفع دھکا دے کر باہر کرنا یعنی دور کرنا، وکفایۃ لحاجت الفقراء اور فقراء کی حاجت روائی کی غرض سے. کفا یکفی کفایتن کے معنی آتے ہیں حاجت روائی کرنا، ضرورت کی تکمیل کرنا. کما قال تعالی جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فی مانع الزکوٰۃ ان لوگوں کے سلسلے میں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. کہ نہ سمجھے، ہرگز نہ سمجھے وہ لوگ جو لوگ بخل کر رہے ہیں ان مالوں کو خرچ کرنے میں جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا کیا ہے، کہ ان کا نہ خرچ کرنا ان کے لیے بہتر ہے، ایسا بالکل نہ سمجھیں، بلکہ ان کے حق میں برا ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ تو جتنا بخل انہوں نے کیا ہے اس کا طوق ان کے گردن میں قیامت کے دن ڈال دیا جائے گا. وَكَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ تعالی حضرت معاذ کو کہ اے معاذ تم انہیں یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ جو زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لی جائے گی، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ اور ان کے نادار اور محتاج اور غریبوں پر لوٹائی جائے گی. بات واضح؟ بالکل شکراً. اور اسی طرح سے وَأَنَّ الصَّوْمَ اب روزے کے بارے میں بتا رہے ہیں. وَأَنَّ الصَّوْمَ اور روزہ شرع لقہر النفس روزہ مشروع ہے نفس کو دبانے کی خاطر، نفس کو دبانے کی غرض سے روزہ مشروع کیا گیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. وَكَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاء کہ روزہ روزے دار کے لیے کی قوت مردمی کو ختم کر دیتا ہے، قوت شہوانیت کو ختم کر دیتا ہے. عربی لفظ کیا ہے؟ ہاں عربی لفظ کیا ہے؟ وجا. ان الصوم له
فإن الصوم له وجاء، وجا کہتے ہیں قوت مردمی کو ختم کرنا، خواہشات کو ختم کر دینا. وأن الحج، اور رہی بات حج، شرع، حج کو مشروع کیا گیا ہے لتعظیم شعائر اللہ، تاکہ شعائر اللہ کی عزت کی تعظیم کی جا سکے، اللہ کے شعائر کی تعظیم کی جا سکے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا مکے میں. جی آگے فرمایا ان الصفا والمروہ، کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا بھی شعائر اللہ میں سے ہے. تو مکے میں شعائر اللہ کا احترام ہوتا ہے، صفا مروہ کے درمیان جو ہے سعی کر کے شعائر اللہ کا احترام ہوتا ہے، اور حج سراپا شعائر اللہ کے احترام کی غرض سے مشروع ہے. آگے چلیں. وَأَنَّ الْقِصَاصَ شُرِعَ زَاجِرًا عَنِ الْقَتْلِ، اور قصاص زاجرًا عن القتل، زاجرًا روکنا، ہاں زجر یسجر روکنا، زجر یسجر سے ہے زاجر اسم فاعل روکنے والا، اور قصاص جو ہے وہ مشروع کیا گیا ہے تاکہ دوسروں کو قتل کرنے سے اسے روک دیا جائے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے سمجھدار لوگو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. قصاص کے ذریعے زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ زندگی کی بقا اور حفاظت کی ضمانت لی جاتی ہے. وَأَنَّ الْحُدُودَ وَالْكَفَّارَاتِ شُرِعَتْ زَوَاجِرْ عَنِ الْمَعَاصِي، اور حدود و کفارات یہ گناہوں سے روکنے کی غرض سے مشروع کیے گئے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، تاکہ وہ اپنے کام کا مزہ چکھے، تاکہ وہ اپنے کام کا مزہ چکھے. وَأَنَّ الْجِهَادَ شُرِعَ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ وَإِزَالَةِ الْفِتْنَةِ، اور جہاد اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور ازالہ فتنہ کی غرض سے مشروع کیا گیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ ان سے جنگ کرتے رہو تاکہ کسی بھی طرح کا فتنہ نہ ہو اور پورا کا پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے. تو جنگ و قتال یا جہاد جو مشروع ہے وہ فتنے کو روکنے کے لیے اور اللہ کے کلمے کو سربلند رکھنے کے لیے. جی اعلی یعلی اعلان کے معنی بلند کرنا، اور ازال یزیل ازالتن کے معنی دور کرنا. وَأَنَّ أَحْكَامَ الْمُعَامَلَاتِ والمماحكات شرعت لإقامة العدل فيهم. وأن أحكام المعاملات والمماحكات، یہ مماحکات کا لفظ جو ہے یہ میرے پاس ابھی واضح نہیں ہے، میں انشاءاللہ کل اس کی وضاحت کر دوں گا. یہ ممکن ہے کہ معاملاتی کا مترادف ہو، کہ معاملات کے احکام یہ سب مشروع کیے گئے ہیں لِإِقَامَةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ، بندوں کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کرنے کی غرض سے. معاملات بھی جو ہے اس کے جو احکام بیان کیے گئے ہیں کہ جب بھی معاملہ کرو لکھ لیا کرو، لکھنے والا جو ہے تمہارے درمیان عادل ہو، یہ سب کچھ جو ہے دراصل انصاف کو قائم کرنے کی غرض سے. الی غیر ذالک، ان کے علاوہ اور بھی دیگر مقاصد ہیں جن پر آیات اور احادیث کا مجموعہ دلالت کرتا ہے. وَلَهِجَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنَ الْعُلَمَاءِ فِي كُلِّ قَرْنٍ، اور ان مقاصد سے متعدد بھی علماء نے ہر دور میں دلچسپی لی ہے. لہجہ، لہجہ کے معنی جی لہجہ، ايش جی معنى لہجہ کے لہجہ؟ معنی بتانا، بولنا، ذکر کرنا. مراد یہاں پر ہم نے مفہوم کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے دلچسپی لینا. اچھا، بہت اچھا. اچھا اب اس کے بعد
چونکہ انہوں نے پہلا جو جملہ یہاں پر یہ کہا تھا کہ وَمَنْ عَجِزَ أَنْ يَعْرِفَ، اور جو آدمی اتنا جاننے سے عاجز ہو، اتنا بھی نہ جان سکتا ہو اور وہ مقاصد کا انکار کر رہا ہے، تو ایسا آدمی کیا ہے؟ آخر میں اب شاہ صاحب ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ آدمی کیسا، کہہ رہے کہ لم يمسه من العلم كما يمسه الإبرة من الماء، الإبرة من كما يمس الإبرة الإبرة من الماء حين تغمس في البحر وتخرج، کہ جو آدمی مقصد کا انکار کرتا ہے تو گویا اس کو علم بھی چھو کر نہیں گزرا ہے، مگر اتنا جتنا کہ پانی سوئی کو چھو دیتا ہے جس وقت اس سوئی کو سمندر میں ڈبویا جاتا ہے اور اس کو باہر نکالا جاتا ہے، بس اسی کے بقدر اس کے پاس علم ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس نہیں ہوتا۔ الابرہ کے معنی آتے ہیں سوئی، امس یمس مسن کے معنی چھونا، الابرہ کے معنی روئی، امس یمس مسن کے معنی چھونا۔ وهو بأن يبكي على نفسه، وهو بأن يبكي على نفسه أحق من أن يعتد بقوله، اور جو آدمی ایسا ہے کہ جو مقاصد کا انکار کر رہا ہے، وہ علم سے بے بہرا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی ذات پر ماتم کرے، ان يبكي على نفسه، اپنے اوپر وہ ماتم کرے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ان يعتد بقوله، کہ اس کی کسی بات کو لائق اعتبار سمجھا جائے، اس کی کسی بات کو لائق اعتبار سمجھا جائے، اس کے مقابلے میں اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر روئے اور ماتم کرے۔ ماتم کا یہاں لفظ کیا استعمال ہوا ہے مولانا عربی میں؟ بکا یبکی علی نفسی، اپنے اوپر رونا یعنی ماتم کرنا۔ ٹھیک، واضح جی۔ ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اسرار تعیین الاوقات فی بعض المواضع، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر اوقات کی تعین کے راز کو بھی بیان کیا، کہ اسرار و رموز بھی بیان کیے ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں نماز کیسے مشروع ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ کما قال فی اربع قبل الظہر، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت جو پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا انها ساعۃ تفتح فیها ابواب السماء، کہ نماز ظہر سے پہلے جو 4 رکعت ہے وہ دراصل ایک ایسی گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فأحب ان يصعد لي فيها عمل صالح، تو مجھے یہ پسندیدہ ہے کہ اس گھڑی میں نیک عمل اوپر کی جانب چڑھایا جائے، نیک عمل اوپر کی جانب پیش کیا جائے، اسی لیے 4 رکعت بطور سنت مشروع قرار دی گئی ہے۔ وروی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صوم یوم عاشوراء، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں مروی ہے کہ ان سبب اسباب مشروعیته فینا نجات موسیٰ وقومه من فرعون فی هذا اليوم، یہ ہے کہ نماز روزہ یعنی عاشورہ کا روزہ یہ مشروع ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یعنی اس کی بھی مشروعیت ہمارے درمیان ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی اسی دن، کس دن؟ 10 محرم کو۔ واتباع سنت موسیٰ علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور موسیٰ علیہ السلام کی سنت کی پیروی، اور موسیٰ علیہ السلام کی سنت کی پیروی یہ بھی دراصل کیا کہتے ہیں، ایک مقصد ہے اور ایک حکمت ہے یوم عاشورہ کے روزے کی مشروعیت کے سلسلے میں۔ تو یوم عاشورہ کا روزہ مشروع ہے، اس کی 2 حکمت ہے اور 2 مصلحت ہے اس کے پیچھے۔ نمبر 1، ایک تو اسی دن حضرت موسیٰ اور ان کی قوم فرعون سے نجات پائی تھی، اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت کی پیروی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں سنت موسوی کی پیروی کی ہے تو اس سنت کی پیروی ہم پر بھی لازم ہے۔ آگے چلیں۔ وبین اسباب بعض الاحکام فقال فی المستيقظ، اب دوسرے بھی بہت سارے احکام کے اسباب و علل کیا ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ بعض احکام کے اسباب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، چنانچہ فی المستيقظ، بیدار ہونے والے آدمی کے بارے میں یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے فرمایا آپ نے
کہ ہر وہ ایسا آدمی جو نیند سے بیدار ہو تو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو گٹے تک دھوئے. کیوں؟ لا یدری این باتت یدہ، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ رات میں سوتے ہوئے کہاں کہاں پڑے. لا یدری، نہیں جانتا، این باتت، کہ کہاں رات گزاری ہے، یدہ، اس کے ہاتھ نے، یعنی رات میں سوتے ہوئے اس کے ہاتھ کہاں کہاں پڑے یہ اسے معلوم نہیں. لہذا ایسی صورت میں 3 مرتبہ ہاتھ کا دھونا ضروری ہے. تب جا کر کے کسی برتن میں، پانی والے برتن میں وہ اپنا ہاتھ ڈبوئے گا. وفل استنثار، اور اسی طرح سے ناک میں پانی ڈالنے کے سلسلے میں فرمایا کہ جب آدمی بیدار ہو تو اپنی ناک دھوئے، اس میں پانی ڈالے. کیا آپ نے حکمت بیان فرمائی؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ، اس لیے کہ شیطان جو ہے اس کے نتھنے پر جو ہے وہ رات گزارتا ہے، شباشی کرتا ہے. تو جب انسان کے نتھنے پر شیطان رات گزارتا ہے تو ظاہر ہے وہ ناپاک اور گندا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے دھونے کا حکم دیا گیا. وقال فی النوم، اور وضو کے لیے سونا جو ہے وہ ناقص ہے. اگر کوئی آدمی سو جائے وضو کی حالت میں تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ، اس لیے کہ جب وہ لیٹے گا، استرخت مفاصلہ، تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں گے. مفصل کی جمع مفاصل، جوڑ، اور استرخا کے معنی آتے ہیں ڈھیلے پڑنا. استرخت مفاصلہ، اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں گے. اور جب ظاہر سی بات ہے ڈھیلے پڑ جائیں گے جوڑ، تو ایسی صورت میں حدث کے لائق ہونے کا امکان قوی سے قوی تر ہو جائے گا. وقال فی رمی الجمار، اور منا میں رمی جمار کے حکم کے سلسلے میں فرمایا انہو لإقامت ذکر اللہ، کہ رمی جمار بھی جو کرتے ہیں وہ اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے خاطر، اللہ کو یاد کرنے کے خاطر. وقال، اور آگے فرمایا کس کے سلسلے میں، کہ مثال کے طور پر کسی گھر میں داخل ہو تو پہلے اجازت لو. اس کے بارے میں اجازت لینے کا حکم کیوں ہے؟ انما جعل الاستئذان من اجل البصر، اور اجازت لینے کا حکم اس لیے ہے تاکہ آنکھ کی حفاظت ہو سکے، آنکھ کی یعنی بدنگاہی سے بچنے کی غرض سے اجازت لینے کو مشروع قرار دیا گیا. وفی الہرہ، اگر بلی کسی برتن میں، کسی پانی کے برتن میں یا کھانے کے برتن میں منہ ڈال دے تو فرمایا انہا لیست بنجس، کہ منہ ڈالنے سے وہ برتن نجس نہیں ہوگا یا پانی نجس نہیں ہوگا. اس لیے انما ہی من الطوافین علیکم والطوافات، اس لیے کہ بلی انہی مرد و عورت میں سے ہے جو بار بار آپ کے درمیان آتے ہیں، یا انہی جانوروں میں سے ہے جو آپ کے درمیان آتے جاتے رہتے ہیں. لہذا اس کا منہ ڈالنا برتن کے پانی کو ناپاک نہیں بناتا. وبین فی مواضع، اور مختلف مقامات پر، یا یوں کہیے کہ متعدد مقامات پر آپ نے ارشاد فرمایا ان الحکمت فیہا دفع مفسدت، کہ فلاں حکم کی حکمت کیا ہے؟ کسی نقصان کا ازالہ. جیسے کنہی عن الغیلہ، مثال کے طور پر ایک عورت ایسی ہے جو کیا کہتے دودھ پلا رہی ہے اپنے بچے کو، تو ایام رضاعت میں بیوی کے ساتھ صحبت نہ کی جائے، مباشرت نہ کی جائے. اس سے آپ نے منع فرمایا ایام رضاعت میں. کیوں؟ انما هو مخافت ضرر الولد، کیوں؟ بچے کو نقصان کے ڈر سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام رضاعت میں ہم بستری کرنے سے منع فرمایا. او مخالفت فرقۃ من الکفار، اور بہت سارے احکام ایسے ہیں جو اس لیے مشروع ہیں کہ ان احکام سے کفار کے ایک طبقے اور ایک گروہ کی مخالفت لازم آتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا فإنها تطلع بین قرنی الشیطان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جس وقت سورج نکل رہا ہو تو نماز نہ پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کیوں؟ اس لیے منع فرمایا کہ اس وقت سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان نکلتا ہے. قرن کے معنی سینگ، شیطان کے معنی شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان کیا کہتے ہیں نکلتا ہے. وحینئذ یسجد لہ الکفار،
اور اس وقت جتنے بھی کافر ہوتے ہیں وہ سورج کے سامنے جھکتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ایمان والے کو منع کیا گیا کہ آپ ایسا کام اس وقت نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو ہے کفار کے ایک فرقے کی مخالفت لازم آ رہی. او صد باب التحریف، یا اس لیے اس حکم سے روکا گیا ہے. یعنی بہت سارے احکام کی حکمت یہ ہے کہ تحریف کے دروازے کو بند کر دیا جائے، دین میں کسی بھی طرح کی تحریف نہ ہو، اس کو بند کرنے کی غرض سے بہت سارے احکام دیے گئے ہیں. جیسا کہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیمن اراد، اس آدمی سے، ان یصل النافلۃ بالفریضہ، جو فرض کے فوراً بعد نفل پڑھنا چاہ رہا تھا، یعنی فرض سے نفل کو جوڑنا چاہ رہا تھا. وصل یصل، اس کو آپ نے فرمایا بہذا ہلک من قبلکم، کہ اسی تحریف کی بنیاد پر تم سے پہلے والے لوگ ہلاک ہو گئے. لہذا فرض پڑھو، پھر وقفہ رکھو، پھر تم نفل پڑھنا ہے تو پڑھو. اگر فرض کے فوراً بعد اسی طرح سے پڑھو گے، اسی التزام کے ساتھ جس طرح سے فرض پڑھتے ہو، تو گویا تم نفل کو نفل نہیں سمجھ رہے ہو، اس کو بھی فرض سمجھ رہے ہو، اور یہ صحیح نہیں ہے، یہ دین میں تحریف ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصاب اللہ بک یا ابن الخطاب، اے عمر ابن خطاب، اللہ تعالی تمہاری رائے کو درست رکھے، تمہارے ذریعے درست رکھے تمہاری رائے کو. اصاب یصیب اصابتن کے معنی آتے ہیں رائے کے یعنی درست قرار دینا، اللہ تعالیٰ تمہاری رائے کو درست قرار دے. او وجود حرج، یا بعض احکام ایسے بھی مشروع ہیں وہ اس غرض سے ہیں کہ تنگی پائی جاتی ہے اس حکم پر عمل کرنے میں، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنگی سے روکنے کی غرض سے، بچانے کی غرض سے آپ نے رخصت پر عمل کرنے کا، تنگی سے بچنے کی غرض سے آپ نے حکم دیا. جیسے اولکلکم ثوبان، مثال کے طور پر، اگر مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم میں سے ہر ایک کے لیے 2 کپڑے ہیں؟ اگر تم 2 کپڑوں کو نماز کے لیے لازم قرار دیتے ہو تو ایسی صورت میں جس کے پاس 1 کپڑا ہے تو اس کے لیے نماز کی ادائیگی دشوار ہو جائے گی، وہ تنگی میں مبتلا ہو جائے گا. تو اسی لیے آپ نے کہا کہ 1 کپڑے میں بھی نماز ہو سکتی ہے. تو تنگی کو ختم کرنے کی غرض سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 کپڑے میں بھی نماز پڑھ سکتے. اسی لیے آپ نے فرمایا اولکلکم ثوبان، کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑے ہیں. وَكَقَوْلِهِ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ تم لوگ اپنے اندرون میں خیانت کر رہے ہو. فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر توجہ دی اور تمہیں معاف کر دیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے، جس چیز میں سہولت ہے اس میں بھی تم سختی پیدا کر رہے ہو، یہ خیانت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لہذا تم اس سے باز آ جاؤ. آگے ارشاد فرمایا، وَبَيَّنَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ أَسْرَارَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْغِيبِ، اور بعض مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب و ترغیب کے اسرار و رموز بھی بیان فرمائے. ترغیب ڈرانا، ترغیب رغبت دلانا، بعد حکم سے ڈرایا گیا ہے اور بعد احکام کی رغبت دلائی گئی ہے. اس کے اسرار اور حکم کیا ہے وہ بھی آپ نے بیان فرمائے. وراجعه الصحابة في المواضع في المشبهة في المواضع المشبهة، اور صحابہ کرام نے بھی آپ سے بعض پیچیدہ جگہوں میں رجوع کیا. فکشف شبہتهم، تو آپ نے حکمت بیان کر کے ان کے شبہے کا ازالہ فرمایا. ورد الامر الى اصله، اور معاملے کو اصل کی طرف لوٹایا اور سمجھایا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے چلے مولانا. بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاة الرجل فی جماعہ تزید على صلاته فی بیته وصلاته فی سوقه 25 درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد کی نماز جماعت کے ساتھ
گھر میں نماز پڑھنے سے اور بازار میں نماز پڑھنے سے 25 درجہ آگے ہے، 25 درجے آگے ہے۔ وذالک، اور یہ ایسا اس لیے کہ تم میں سے کوئی آدمی جب وضو کرتا ہے اور اچھے ڈھنگ سے وضو کرتا ہے، پھر مسجد آتا ہے اور وہ صرف نماز کا ارادہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو گھر کی نماز اور بازار کی نماز سے 25 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے یا تو یہ گویا حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، اور آگے ارشاد فرمایا وفی بضع احدکم صدقہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو یہ بھی اس کی طرف سے نیکی ہے، کار ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایأتی احدنا شہوتہ، کیا ہم میں سے کوئی آدمی اپنی شہوت کی تکمیل کرے، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ، اور اس میں اس کو اجر ملے گا؟ قال، آپ نے فرمایا أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ یہی کام حرام جگہ میں کرتا، یعنی حرام مقام پہ کرتا جہاں نہیں کرنا چاہیے تھا، جی، تو لَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ، تو کیا اس پر بوجھ گناہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ فَكَذَلِكَ، تو فرمایا بالکل اسی طرح سے، اذا وضعها، جب حلال مقام پر یہ کام کرے گا، کان له اجر، تو اس کو اس کا اجر ملے گا۔ سب الفاظ واضح ہیں مولانا؟ بالکل واضح۔ اچھا، وقال، اور یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا التقى المسلمان بسيفيهما، کہ جب دو مسلمان آپس میں مٹ بھیڑ کریں، لڑیں، بھیڑ جائیں ایک دوسرے سے، فالقاتل والمقتول، تو قاتل اور مقتول، مارنے والا اور مر جانے والا، دونوں ہی جہنمی۔ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا، هذا القاتل، کہ قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، فما بال المقتول، مقتول جہنم میں جائے یہ سمجھ میں نہیں آتا، آخر اس نے کیا غلطی کی؟ آپ نے فرمایا انه كان حريصا على قتل صاحبه، کہ وہ آدمی بھی اپنے دوست کو قتل، اپنے مد مقابل کو قتل کرنے کے در پہ تھا، اس کے خواہش مند تھا۔ الى غیر ذلك، ان کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات ہیں، التي يعسر احصاؤها، جن کو شمار کرنا دشوار ہے۔ احصا یحصی، احصان کے معنی شمار کرنا، اور عسر یعسر کے معنی دشوار ہونا۔ احصا سے ہی احصائیہ ہے، مردم شماری کو کہتے ہیں۔ وبين ابن عباس رضي الله عنهما سر مشروعية غسل الجمعة، وزيد بن ثابت رضي الله عنه سبب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے غسل کی مشروعیت کا راز بیان فرمایا کہ جمعہ کا غسل کیوں مشروع ہے، اور حضرت زید بن ثابت نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بے سے کیوں روکا ہے، ایسے پھل کی بے سے قبل ان یبدو صلاحها، کہ کار آمد ہونے سے پہلے، یعنی کار آمد ہونے سے پہلے پھلوں کی بے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روکا ہے، اس کا بھی سبب بیان کیا ہے حضرت زید بن ثابت نے۔ وبین ابن عمر رضی اللہ عنہ سر الاقتصار على استلام رکنین من ارکان البیت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا ہے کہ بیت اللہ کے 2 کونے کا استلام کرنے ہی پر کیوں اکتفا کیا جائے گا، اس کا راز کیا ہے، اس کو بھی انہوں نے بیان کیا۔ اقتصر یقتصر اقتصارن کے معنی آتے ہیں اکتفا کرنا، اور بدو صلاح کہتے ہیں کار آمد ہونے کو، یعنی پھل جب بالکل کار آمد ہو جائے، سمجھ میں آ جائے کہ اب اسے کھایا جا سکتا ہے، تب یہ جب بالکل ٹکولے کی شکل میں ہو یا اور معمولی شکل میں ہو تو اس کو بیچنے سے منع کیا گیا۔ کیا لفظ ہے اس کا مولانا؟ بدو ہے، بدو صلاح، قبل ان يبدو صلاحها، ثم لم يزل التابعون ثم من بعدهم العلماء المجتهدون
يعللون الأحكام بالمصالح ويفهمون معانيها ويخرجون للحكم المنصوص مناتا مناسبا لدفع ضر أو جلب نفع كما هو مبسوط في كتبهم ومذاهبهم. پھر تابعین نے اور تابعین کے بعد کے مجتہد علماء نے اور مجتہد علماء کرام احکام کی مصلحت بیان کرتے رہے، احکام کے مفاہیم سمجھاتے رہے، اور حکم منصوص کی مناسب علت بھی نکالتے رہے، مناسب علت کا بھی استنباط کرتے رہے، جیسے دفع حرج یا جلب منفعت، کما ہوا جیسا کہ یہ ساری چیزیں ان علماء مجتہدین کی کتابوں میں ان کے مسالک میں پھیلی ہوئی ہیں، تفصیل سے ذکر کی گئی ہیں. ثم اتل منات کے مان منات علت وجہ، یعنی علت سے مراد اس کی جو وجہ، اس کی جو سبب. ہاں جی صحیح، آگے بڑھیں. ثم أتى الغزالي والخطابي وابن عبد السلام وأمثالهم شكر الله مساعيهم بنكت لطيفة وتحقيقات شريفة. پھر امام غزالی اور امام خطابی اور ابن عبد السلام اور ان جیسے علماء، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول کرے، انہوں نے لطیف نکتے اور عظیم تحقیقات انہوں نے بیان فرمائی اس باب میں. نعم، واضح؟ واضح. یہاں تک بات مولانا مکمل ہو گئی ہے. تو ایسا ہے کہ اب ہمارے یہاں عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میں عصر پڑھ کے آتا ہوں 10 سے 15 منٹ میں. جی ہاں، میں اس کو 5 منٹ روک دیتا ہوں ریکارڈنگ کو. یہاں سے اب شاہ صاحب ان لوگوں کی تردید کر رہے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ ہر حکم شرعی وہ عقلی حکمت اور مقصد ہی پر مبنی ہے. اگر وہ عقلی حکمت پائی جائے گی تو حکم شرعی مشروع ہوگا، ورنہ نہیں. ایسے حضرات کی تردید فرما رہے. نعم، کما اوجبت السنت هذه وانعقد عليها الاجماع. ہاں، جس طرح سے سنت نے، احادیث نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ احکام شرعیہ کے پس پردہ مقاصد بھی ہیں، وانعقد علیہ الاجماع، اور احکام شرعیہ مقاصد پر مبنی ہے، اس پر جو ہے اجماع ہو چکا ہے. فقد اوجبت ایضا، تو ویسے ہی احادیث کے ذخیرے سے یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ ان نزول القضاء بالایجاب والتحریم، کہ ایجاب و تحریم کے فیصلے کا نزول. قضا مانے فیصلہ، قضا یقضی، قضاء مانے فیصلہ، ایجاب مانے وجوب، واجب کرنا، اور تحریم مانے حرام قرار دینا. یعنی واجب و ایجاب و حرمت، ایجاب و تحریم یعنی واجب و حرام کے فیصلے کا نزول سبب عظیم ہے بذات خود، یعنی اپنی ذات میں اس حکم کے مکلف ہونے کا عظیم سب سے بڑا سبب ہے. پھر سے دوہرا دے رہا ہوں کہ ان نزول القضاء کہ حدیث کے ذخیرے سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ حرام اور واجب کے فیصلے کا نزول بذات خود حکم کے قابل عمل ہونے کا سبب ہے، مع قطع النظر عن تلك المصالح، ان مصالح سے قطع نظر کرتے ہوئے، لإصابة المطیع وعقاب المعاصی. کس چیز کا سبب ہے؟ یعنی جو بندہ حکم کو مانتا ہے اس کو ثواب دیا جائے، اچھا بدلہ دیا جائے، وعقاب العاصی، اور جو حکم کو نہیں مانتا ہے اس کو سزا دی جائے. یعنی واجب اور حرام کے فیصلے کا نزول بذات خود سبب عظیم ہے، ان مسالے سے قطع نظر کرتے ہوئے. کس چیز کا سبب عظیم ہے؟ یعنی عمل کرنے والے کو اچھا بدلہ دیا جائے اور نہ عمل کرنے والے کو سزا دی جائے، اس کا سبب عظیم ہے. آگے چلیں. بالکل. وَأَنَّهُ لَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ظُنَّ، اور معاملہ یوں نہیں ہے جیسا کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان حسن الاعمال وقبحها،
یعنی اعمال کا حسن اور اعمال کا قبح، یعنی عمل کا اچھا یا برا ہونا، بمعنى استحقاق العامل الثواب والعقاب، اس معنی میں کہ عمل کرنے والے کو ثواب ملے، عمل کرنے والے کو ثواب کا استحقاق ہے، یا عمل نہ کرنے والے کو عذاب کا استحقاق ہے، اس معنی میں عقلیان من کل وجہ، یہ دونوں کے دونوں ہر اعتبار سے عقلی ہوں، یعنی عقل پر مبنی ہو، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وَأَنَّ الشَّرْعَ، اور یہ دونوں کے دونوں، پھر سے کر دے رہا ہوں کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ سمجھا گیا ہے کہ اعمال کا حسن و قبح اس معنی میں کہ کرنے والے کو ثواب دیا جائے، نہ کرنے والے کو سزا دی جائے، ہر اعتبار سے عقلی ہیں، اور شریعت وظیفت، اور شریعت کا کام یہ ہے الاخبار عن خواص الاعمال، کہ وہ اعمال کی خصوصیتوں کو بتائے، علی ما ہی علیہ، جو خصوصیتیں ان اعمال میں پائی جاتی ہیں، دون انشاء الایجاب والتحریم، اور شریعت وجوب اور حرام کو، حرمت کو نہ بتائے، واجب ہونے اور حرام ہونے کو نہ بتائے، بمنزلت طبیب، اس ڈاکٹر کی طرح، یصف خواص الادویہ، جو دواؤں کی خاصیت کو بتائے اور مرض کی قسموں کو بتائے، فإنه ظن فاسد، شاہ صاحب کہہ رہے معاملہ ایسا نہیں ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو یہ غلط گمان ہے، غلط خیال ہے۔ تمجہ السنت بادی الرائے، ظاہری طور پر سنت اس کو مسترد کر دیتی ہے۔ مج یمجو کے معنی مسترد کرنا، باطل قرار دینا، باطل گرداننا۔ بات مولانا، بات واضح ہو گئی؟ میں نے پوری طرح سے نہیں واضح ہوئی مولانا، ذرا ایک بار آپ، ہاں ایک بار اور کر دے رہا ہوں، پہلے ذرا تھوڑا سا یعنی عبارت سے ہٹ کر سمجھ لیں۔ وہ یہ ہے شاہ صاحب دراصل تردید کر رہے ہیں ان لوگوں کی جن کا یہ کہنا ہے کہ ہر حکم شرعی جو ہے پوری طرح سے عقلی ہے، یعنی ثواب کا ملنا بھی عقل پر مبنی ہے، اور سزا کا ملنا بھی عقل پر مبنی ہے، اور ہر حکم شرعی عقل ہی پر مبنی ہے۔ ہاں، یہ جو بات حضرات سمجھتے ہیں ان کی تردید کر رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یعنی عقلی مقصد اور حکمت بھی ہے لیکن وہی اصل ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی کی مثال دے رہے ہیں کہ وَلَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ظُنَّ، یہ جو لوگوں نے سمجھ لیا ہے معاملہ ایسا نہیں ہے، کیا کہ ان حسن الاعمال، کہ اعمال کا حسن، اعمال کا قبح، اس معنی میں کہ کرنے والے کو ثواب ملے، نہ کرنے والے کو عذاب ملے، یہ دونوں چیزیں پوری طرح سے عقلی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ وَأَنَّ الشَّرْعَ، یہ دونوں عقلی ہوں، وَأَنَّ الشَّرْعَ، اور شریعت، وظیفته، اس کا کام صرف یہ ہو کہ الاخبار عن خواص الاعمال، کہ وہ اعمال کی خصوصیتوں کو بتائے، ان اعمال کی خصوصیتوں کو جو خصوصیتیں ان اعمال میں پائی جاتی ہیں، دون انشاء الایجاب والتحریم، حرام اور حلال کو واجب قرار، حرام اور حلال دونوں واجب، دونوں یعنی حرام اور حلال کو نہ بتائے، بمنزلت طبیب، اس ڈاکٹر کی طرح، یصف خواص الادویہ، جو دواؤں کی خصوصیت کو بیان کرے اور مرض کی قسموں کو بیان کرے، فإنه ظن فاسد، کہہ رہے ہیں کہ شریعت کا صرف اتنا کام نہیں ہے، شریعت کسی چیز کا نام نہیں ہے، کہہ رہے ہیں فإنه ظن فاسد، یہ غلط خیال ہے۔ تمجہ السنہ بادی الرائے، ظاہری طور پر حدیث کا ذخیرہ ایسے خیال کو مسترد قرار دیتا ہے، ایسے خیال کو رد کرتا ہے، اس کی تردید کر دیتا ہے۔ بادی الرائے کے معنی ظاہری طور پر، ظاہر، کیف، اور ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر حکم عقلی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی قیام رمضان، نماز تراویح کے بارے میں، کیا حتی خشیت ان یکتب علیکم، مجھے ڈر ہے، یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دیا جائے، فرض نہ کر دیا جائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز تراویح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور آپ خود پڑھنے آتے تھے، صحابہ بھی آتے تھے، لیکن ایک دن آپ
آپ نے ناغا کر دیا. ناغا اس لیے کیا آپ نے کہ جب پابندی کی جائے گی تو ایسی صورت میں وہ فرض کے دائرے میں تراویح آ جائے گی, اسی لیے آپ نے ناغا کر دیا. ناغا کرنے کی حکمت آپ نے یہ بتائی کہ ان یکتب علیکم, کہ کہیں وہ تم پر فرض نہ کر دی جائے. اسی غرض سے کیا کہتے ہیں میں نے آنا بند کر دیا. تو عقل کا تقاضا تو یہ یعنی عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس طرح سے تراویح کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس اعتبار سے اس کو فرض کے دائرے میں سمجھا جائے, تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناغا کر دیا. وقال, اور اسی طرح سے آپ نے یہ بھی فرمایا ان اعظم المسلمین جرما, مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ آدمی ہے من سال عن شیء, جو کسی چیز کو پوچھے, لم يحرم على الناس, اور وہ چیز لوگوں پر, لم يحرم على الناس, اور وہ چیز لوگوں پر حرام نہ ہو, فحرم من اجل مسألته, اور صرف اس کے پوچھ لینے کی وجہ سے وہ چیز حرام قرار دی جائے, ایسے آدمی کو بڑا مجرم کہا گیا ہے. الی غیر ذلک من الاحادیث, ان کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں. اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب ایسے آدمی کو مجرم نہیں کہنا چاہیے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کو مجرم کہا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سوال کیا جس کی وجہ سے وہ چیز اس پر حرام ہو گئی جبکہ وہ حلال تھی پہلے, تو سوال اس کا ذریعہ بنا. جبکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر سوال کرنے کی وجہ سے بھی وہ چیز حرام بنی تو اس میں ہمیں اور آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر یہ حکم اور وہ حکم, اوپر کا حکم, یہ سراسر خلاف عقل ہے جی. تو شریعت کا ہر حکم عقل پر ہی مبنی ہو ایسا نہیں ہو سکتا. آگے چلیں جی. کیف, اور دوسری مثال اور دے رہے ہیں, اور ایسا کیسے نہیں ہو سکتا کہ ولو کان ذلک, اگر ہر حکم جو ہے عقل پر مبنی ہوتا, کذالک جاز افطار المقیم, تو ایسی صورت میں اس مقیم روزے دار کے لیے روزہ کھولنا جائز ہو جاتا, الذی یتعانا, جو تکلیف محسوس کرتا یا جو جھیلتا پریشانی کو مسافر کی طرح. یعنی مثال کے طور پر ایک مسافر کے لیے سفر میں روزہ کھولنے کی اجازت ہے, روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے, کیونکہ سفر مظنہ مشقت ہے. اگر ہر حکم عقلی ہے تو ایسی صورت میں وہ روزے دار جو حالت اقامت میں ہے اور روزے کی حالت میں پریشان ہو رہا ہے, تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے اس کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی جانی چاہیے, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر حکم عقلی نہیں ہے جی. کہہ رہے ہیں تو اس مقیم روزے دار کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ملتی جو مسافر کی طرح تکلیف برداشت کر رہا ہو, لمکان الحرج, اس لیے کہ اس تنگی میں وہ مبتلا ہے جس تنگی پر رخصت مبنی ہے. ولم یجوز افطار المسافر المترفہ, اور ایک خوشحال, پریشانی سے دور خوشحال مسافر کے لیے روزہ کھولنا جائز نہ ہوتا. وکذالک سائر الحدود, اسی طرح سے ان تمام حدود کا حال ہوتا جن حدود کو شارع نے مشروع قرار دیا ہے. وکذالک سائر الحدود التي حدها الشارع, اور یہی حال ان تمام پابندیوں کا ہوتا جن پابندیوں کی تحدید شریعت نے فرمائی ہے, شارع علیہ السلام نے فرمائی ہے. وأوجبت أيضا أنه لا يحل أن يتوقف في امتثال أحكام الشرع إذا صحت بها الرواية على معرفة تلك المصالح. وأوجبت أيضا, اور اسی طرح سے شریعت نے اس چیز کو یعنی احادیث کے ذخیرے نے اس چیز کو بھی لازم قرار دیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ شریعت کے حکم کی تعمیل میں رکا جائے, توقف کیا جائے, رکا جائے شرعی احکام کی تعمیل میں, اذا صحت الروایہ, جب صحیح روایت سے کوئی شرعی حکم ثابت ہو, کس چیز پر رکا جائے, علی معرفت تلک المصالح, کہ مصالح اور مقاصد کے جاننے پر. یعنی کسی بھی شرعی احکام کو عمل میں لانے کے لیے مصالح کا جاننا ضروری ہے, یہ ضروری نہیں ہے جب روایت صحیح ہے اور صحیح روایت سے حکم شرعی ثابت ہے تو عمل کیا جائے گا. کیوں؟ لعدم استقلال عقول کثیر من الناس, اس لیے کہ بہت سارے لوگ بذات خود, فی معرفت کثیر من المصالح, بذات خود بہت سارے لوگ بہت سارے مصالح کو سمجھنے سے قاصر ہیں. استقلال کہتے ہیں متفرد ہونا, یعنی تنہا بہت سارے لوگوں کا
شریعت کے بہت سارے مصالح اور مقاصد کا سمجھنا جو ہے ممکن نہیں ہے۔ وَلِكَوْنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس لیے بھی مصالح اور مقاصد کا جاننا ضروری نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عقل کے مقابلے میں قابل اعتماد زیادہ ہیں، ان پر زیادہ اعتماد ہے، جتنا ہمیں اپنے عقل پر اعتماد اس سے کہیں زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہے، لہذا مصالح اور مقاصد کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ آگے چلیں۔ یعنی ہر چیز میں مقاصد کا جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے تو شاہ صاحب نے بتایا کہ مقاصد کا جاننا ضروری ہے۔ ہاں، دونوں میں ایک فرق ہے۔ شاہ صاحب نے اس سے پہلے جو تردید کی ہے وہ ان لوگوں کی جو سرے سے مقاصد کا انکار کر دیتے ہیں، اور یہاں جن کی تردید کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حکم شرعی کو مقاصد پر ہی مبنی سمجھتے ہیں کہ اگر عقلی طور پر سمجھ میں آئے تو عمل کریں گے اور نہ سمجھ میں آئے تو عمل نہیں کریں گے۔ تو دونوں افراط و تفریط کے شکار ہیں۔ یہ متازلہ کی طرف اشارہ ہے نا؟ جی جی جی، معتزلہ ہاں جی، معتزلہ کی طرف۔ وکذالک، اصل ہوا یہ ہے کہ رات سے ہمارے یہاں آندھی طوفان بارش ہے اور ابھی پھر بادل چھا گیا ہے اور لائٹ کٹے ہوئے بھی دیر ہو گئی ہے، اسی لیے تاریکی نظر آ رہی ہے، ہماری تصویر واضح نہیں ہوگی اب۔ میں اسی طرح وہ سافٹ ویئر میں اس کو ذرا روشن کر دوں گا۔ اچھا ٹھیک، جزاک اللہ، منور کر دوں گا آپ کے چہرے کو۔ وَكَذَلِكَ لَمْ يَزَلْ هَذَا الْعِلْمُ مَزْنُونًا بِهِ عَلَى غَيْرِهِ، اسی لیے ہمیشہ اس کا لفظی ترجمہ آپ کرتے ہوئے چلے۔ مزن کس کا؟ ابھی جو آپ نے جو عبارت پڑھی نا، ہاں، اوجبت ایضاً، اوجبت واجب کرنا، ہاں، اوجبت کے معنی آتے ہیں واجب اور لازم قرار دینا، لا یحل کے معنی درست نہیں ہے، ان یتوقف کہ منحصر رہا جائے، معلق رہا جائے، رکا جائے، فی امتثال احکام شرعی احکام کی تعمیل میں۔ امتثل معنی ماننا، عمل میں لانا، اذا صحت بہ الروایہ، جب کسی بھی حکم شرعی کے سلسلے میں روایت صحیح ہو جائے تو رکنا کس چیز کے لیے؟ کہ ہم مصالح کو جانیں، علی معرفت تلک المصالح، ان میں وہ مصالح اور مقاصد پائے جا رہے ہیں یا نہیں، یہ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ بات واضح ہوئی؟ ہاں بالکل۔ اس میں ایک لفظ مزنہ کچھ ہے نا، میں نے سنا نہیں سے کوئی، میں آگے بڑھے مولانا۔ جی، لعدم استقلہ کے معنی آتے ہیں بذات خود متفرد ہو کر تنے تنہا کسی چیز کو سمجھنا، اس لیے کہ تنے تنہا بہت سارے لوگوں کے لیے شریعت کے بہت سارے مصالح اور مقاصد کا سمجھنا ممکن نہیں ہے، اور اس لیے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عقل کے مقابلے میں ہمارے نزدیک قابل اعتماد زیادہ ہیں، کہیں زیادہ ہیں، اوثق معتمد علیہ۔ وَلِذَلِكَ لَمْ يَزَلْ هَذَا الْعِلْمُ مَظْنُونًا بِهِ، یہ مظنون، ظن جو ذات سے آتا، ظن یظن، بھی کے صلے کے ساتھ بخل کرنا، جیسے عربی میں بولتے ہیں کن ظنینا بالوقت، کہ وقت کے بخیل بنو، وقت کو ادھر ادھر ضائع نہ کرو۔ اسی لیے یہ علم یعنی علم اسرار دین نااہلوں کے لیے ہمیشہ اس سلسلے میں بخل کیا جاتا رہا، یعنی نااہلوں کو اس علم کے میں غواصی کرنے یا اس علم میں یعنی اس علم سے استفادے میں کے لیے نااہلوں کو اجازت نہیں دی گئی، یعنی ہر آدمی کے لیے علم مقاصد کا پڑھنا فائدہ مند ہو یہ ضروری نہیں ہے، جو نااہل ہوگا وہ پڑھ کے بھٹک سکتا ہے، وہ ہر حکم شرعی کو کی عقلی توجیہ کرے گا، سمجھ میں اگر آ گیا تو مانے گا، نہیں تو نہیں مانے گا، لیکن جو راسخ فی العلم ہوگا اس کے لیے پڑھنا دشوار نہیں ہے، اس کے لیے پریشانی کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس کے علم میں مزید اضافہ ہوگا اور علم میں گہرائی ہوتی چلی جائے گی۔ وَلَمْ يَزَلْ هَذَا الْعِلْمُ، اور یہ علم اسرار دین ہمیشہ نااہلوں کے تعلق سے اس سلسلے میں بخل کیا گیا ہے۔ وَيُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ فِي تَفْسِيرِ كِتَابِ اللَّهِ، اور اس علم کے لیے بھی
وہی شرط ضروری سمجھی گئی ہے جو شرط کتاب اللہ کی تفسیر کے سلسلے میں ضروری سمجھی گئی ہے. وَيُحَرَّمُ الْخَوْضُ فِيهِ بِالرَّأْيِ الْخَالِصِ غَيْرِ الْمُسْتَنَدِ إِلَى السُّنَنِ وَالْآثَارِ. اور اس سلسلے میں بھی صرف محض رائے پر، الرائے الخالص محض رائے پر، رائے کی بنیاد پر اس علم میں داخلے کو حرام سمجھا گیا ہے، محض اس رائے کی بنیاد پر جس رائے کی بنیاد یا جس رائے کا سہارا سنن و آثار نہ ہو، یا جو رائے سنن و آثار سے متعلق نہ ہو، ایسی رائے کی بنیاد پر اس علم میں داخلے کو حرام قرار دیا گیا ہے. یعنی جس طرح سے تفسیر بالرائے درست نہیں ہے، ویسے اس علم میں بھی بغیر کتاب و سنت کے حوالے کے رائے زنی کرنا درست نہیں ہے. وظہر مما ذکرنا، اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی، ان الحق فی التکلیف بالشرائع، کہ شریعت کا مکلف بنانے میں صحیح مثال یہ ہے، ان الحق یعنی شریعت کے مکلف، کسی انسان کو شریعت کا مکلف بنایا جاتا ہے، اس کی صحیح مثال یہ ہے کہ مثلہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مثال کمثل سید، اس آقا کی سی ہے، مرض عبیدہ، جس کے بہت سارے غلام بیمار ہو گئے ہوں، فسلط علیہم رجلا من خاصتہم، اور ان تمام غلاموں کے لیے اپنے کسی ایک خاص آدمی کو متعین کر دے، مسلط کر دے، ڈپٹ کر دے، لیسقیہم دواء، تاکہ وہ خاص آدمی ان تمام غلاموں کو دوا پلائے. فَإِنْ أَطَاعُوا لَهُ، اگر وہ سارے مریض اس خاص آدمی کی بات مانیں گے، اطاعوا السید، تو وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی آقا کی بات ماننے والے ہوں گے. وَرَضِيَ عَنْهُمْ سَيِّدُهُمْ، اور ان کا آقا ان سے راضی ہوگا. وَأَصَابَهُمْ خَيْرًا، اور آقا ان کو بہترین بدلہ دے گا. وَنَجَوْا مِنَ الْمَرَضِ، اور وہ سب کے سب بیماری سے نجات پا جائیں گے. وَإِنْ عَصَوْهُ، اور اگر وہ لوگ ان کی نافرمانی کریں گے، دوا پلانے والے خاص آدمی کی نافرمانی کریں گے، تو گویا آقا کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے. وَأَحَاطَ بِهِمْ غَضَبُهُ، اور آقا کی ناراضگی ان کو گھیر لے گی. وَجَازَاهُمْ أَسْوَأَ الْجَزَاءِ، اور آقا ان لوگوں کو برا بدلہ دیں گے، بری سزا دیں گے. وَهَلَكُوا مِنَ الْمَرَضِ، اور وہ سب کے سب بیماری سے ہلاک ہو جائیں گے. وَإِلَى ذَلِكَ، اور اسی کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اشارہ کرتے ہوئے فرمایا آپ نے، راویاً عن الملائکہ، ملائکہ کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے، ان مثلہ کمثل رجل، کہ آپ کی مثال اس آدمی کی سی ہے، بنا دارن، کہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے ایک گھر بنایا، وجعل فیہا مأدوبہ، اور اس نئے گھر کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا. وبعث داعیا، اور پھر اس کے لیے ان مثلہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے گھر بنایا اور گھر میں ضیافت کا اس نے اہتمام کیا، اور اپنا ایک داعی دعوت دینے والا بھیجا. جس نے داعی کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہو جائے گا. وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُوبَةِ، اور دسترخوان سے کھائے گا. وَمَن لَّمْ يُجِبْ الدَّاعِيَ، اور جو آدمی داعی کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، لم يدخل الدار، وہ گھر میں داخل نہیں ہوگا. وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُوبَةِ، اور وہ دسترخوان سے کچھ بھی نہیں کھا پائے گا. وَحَيْثُ قال، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے یہ ارشاد بھی فرمایا، انما مثلی ومثل ما بعثنی، میری مثال اور اس آدمی کی مثال جس کو دے کر اللہ تبارک و تعالی، انما مثلی، میری مثال، ومثل، اور اس کی مثال، ما بعثنی اللہ بہ، جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. اس آدمی کی سی ہے جو کسی قوم کے پاس آئے اور کہے کہ اے میری قوم، میں نے لشکر کو اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، اور میں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں. فَالنَّجَاءَ النَّجَاء، لہذا بچو، نجات حاصل کرنے کی کوشش کرو. فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ، تو کچھ لوگ ان کی بات مان لیں. فَأَدْلَجُوا، اور رات کے پہلے حصے میں نکل پڑیں.
ایک منٹ مولانا، وہ پیج ادھر ادھر ہو گیا. جی. فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ، تو کچھ لوگ ان کی بات مان جائیں اور وہ رات کے شروع حصے میں نکل جائیں. فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ، اور آہستہ آہستہ چلتے رہیں تو وہ سب نجات پا جائیں گے. اور ایک جماعت ان کی بات کو جھٹلا دے اور اپنی جگہ پر وہ صبح کر لیں. اور فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، پھر اس کے بعد جی لشکر ان پر حملہ کر دے. فَأَهْلَكَهُمْ، اور وہ سب کو ہلاک کر دے. وَاشْتَاعَهُمْ، ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے. وَقَالَ رَاوِيًا عَنْ رَبِّهِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم پر لوٹائے جائیں گے. یعنی بادشاہ وشتا کچھ لفظ کہا تھا آپ نے بھی، وجتاحہم وجتاہم یعنی اجتاح یجتاح جڑ سے اکھاڑ پھینکنا. شکریہ. ومما ذكرنا من أن ها هنا أمرا بين الأمرين، وأن لكل من الأعمال ونزول القضاء بالإيجاب والتحريم أثرا في استحقاق الثواب والعقاب. کہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے مما یعنی وبما ذكرنا، یعنی وہ یہ کہ ان ها هنا امرا من امرين، یعنی جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ معاملہ دو امر میں سے ایک امر کا ہے. وَأَنَّ لِكُلٍّ مِّنَ الْأَعْمَالِ، اور ہر طرح کے اعمال اور ایجاب و تحریم کے فیصلے کا نزول، اسی کا اثر ہے ثواب اور عقاب کے حصول کے سلسلے میں، کہ ثواب ملے گا یا اس کو سزا دی جائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو واجب اور حرام کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی کی روشنی میں ثواب بھی ملے گا اور عذاب بھی ملے گا. یجمع بین الدلائل المتعارضہ فی اہل الجاہلیہ، کہہ رہے ہیں کہ دو معاملے میں سے ایک معاملہ ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ جتنی چیزیں میں نے ذکر کی اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اعمال کا اثر اور حکم واجب اور حکم حرام کا اثر جو ہے ثواب ملنے کے سلسلے میں ہے یا عذاب ملنے کے سلسلے میں. ویجمع بین الدلائل المتعارضہ فی اہل الجاہلیہ، اور اہل جاہلیت کے درمیان جو کے سلسلے میں، اہل جاہلیت کے سلسلے میں جو متعارض دلائل ہیں ان کے درمیان بھی تطبیق دی جا سکتی ہے. وہ اسی طور پر کہ یعذبون بما عملوا فی الجاہلیہ ام لا، کہ کیا وہ لوگ زمانے جاہلیت میں جو کچھ کیا ہے اس سلسلے میں ان کو عذاب دیا جائے گا یا عذاب نہیں دیا جائے گا. تو مثال کے طور پر بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ نزول یعنی واجب اور حرام کے فیصلے کا نزول یہی دراصل انسان کو ثواب اور عقاب کے سلسلے میں مستحق بناتا ہے. اگر مثال کے طور پر واجب پر عمل کرے گا تو ثواب ملے گا، حرام پر عمل کرے گا تو عقاب ملے گا. یہی حال اہل جاہلیت کے بارے میں ہے. اگر وہ لوگ واجب اور حرام کے مخاطب تھے زمانے جاہلیت میں تب وہ سزا کے مستحق ہیں، اور اگر وہ مخاطب نہیں تھے تب وہ سزا کے مستحق نہیں ہے. گویا زمانے جاہلیت کا عمل جو ہے وہ ختم سمجھا جائے گا اور زمانہ اسلام کے بعد جو ہے اس کو کالعدم سمجھا جائے گا اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا. آگے چلیں. ومن الناس من يعلم في الجملة أن الأحكام معللة بالمصالح، وأن الأعمال يترتب عليها الجزاء من جهة كونها صادرة من هيئات نفسانية تصلح بها النفس وتفسد، كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ سارے کے سارے احکام وہ دراصل مصالح سے معلل ہیں، یعنی سارے احکام کی علت جو ہے وہ مصالح اور مقاصد ہیں، اور اعمال پر ہی جزا اور سزا مرتب ہوتی ہیں، اس طور پر کہ کونہا صادرتن، کہ وہ اعمال قلبی کیفیات کے ذریعے سے
صادر ہوئے ہیں وہ قلبی کیفیات جن کے ذریعے سے انسان کا دل درست ہو جاتا ہے یا بگڑ جاتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سن لو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، جب وہ بگڑتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ یہ دل ہے. لیکنہم یظنون، لیکن یہ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ان تدوین هذا الفن وترتیب اصوله وفروعه ممتنع، کہ اس فن کو مدون کرنا، ان کے اصول و فروع کو مرتب کرنا، یہ ممتنع ہے، صحیح نہیں ہے. اما عقلا لخفاء مسائله وغموضها، یا تو عقلی طور پر صحیح نہیں ہے، اس لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ ان کے مسائل جو ہے بہت مخفی ہے، ان میں بڑی پیچیدگی ہے، یا شرعاً اس لیے کہ سلف نے اس فن کو مدون نہیں کیا ما قرب عہدہم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ان کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھا، وغزارت علمہم، اور ان کے پاس ہم سے کہیں زیادہ علم تھا، فکان کالاتفاق علی ترکہ، تو ایسی صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ سلف سب کے سب اس علم کو مدون نہ کرنے پر متفق تھے، اور جب وہ متفق تھے تو ہمارے لیے بھی مدون کرنا اس فن کو صحیح نہیں ہے. واضح ہے من. اب اس کے بعد وہ سمجھائیں گے نا کہ کیوں اس کے بعد ضروری ہے. اب اس کو سمجھائیں گے.